پڑھتے ہیں اور جس سیگمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک ہے یہ، اور ظاہر ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ پاکستان سینٹر فار اسپیشل نیڈز جو پاکستان میں لوگوں کی دیکھ بھال، تعلیم اور علاج کی خدمات انجام دے رہا ہے، ان کا معیار زندگی بہتر بنا رہا ہے۔ یہ ادارہ خاص طور پر بچوں کی نشوونما، سوشل اسکلز بڑھانے، انہیں ترقی دینے کے لیے مدد کر رہا ہے، اور کس طرح کر رہا ہے یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج کل کے دور میں یہ بڑا چیلنج بن گیا ہے، اور تھیراپی سیشنز ہوتے ہیں، کس طرح بچے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح والدین جن کے بچوں کو ضرورت ہے اس طرح کی تھیراپی کی وہ کیا کر سکتے ہیں، اسی پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیرا منان، جو کہ ایک ماہر اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہیں اور آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم صدر۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا یہ کیوں ضروری ہے اسپیچ تھیراپی کی، جب ہم بات کرتے ہیں کن بچوں کو اس کی ضرورت ہے، کیا مطلب اس سے حاصل ہوگا اور کیا ان کی نشوونما ہوگی؟ دیکھیں، اسپیچ تھیراپی اگر ہم بات کریں جس پرٹیکولر اسپیچ تھیراپی کی، تو وہ ہر اس بچے کی نیڈ ہے جو کہ اپنے ڈیولپمنٹل مائل سٹونز اچیو نہیں کر رہا اسٹارٹنگ سے۔ مطلب کہ ہم پہلے ایک بچے کو انڈیویجول سرچ کریں گے، ہم اس کو آبزرو کریں گے کیا اس کے پرانے مائل سٹون اچیو ہے نہیں، یا اگر ہم اسپیچ کے لحاظ سے بات کریں تو ہم دیکھیں گے کیا اس کے بول چال کے، جیسے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ بہت شدید توتلا ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ ہوا بہت نہیں نکال رہا منہ سے بات کرتے میں، کہیں ناک میں بہت آواز آ رہی ہے، جس کو ہم بیسکلی اسپیچ تھراپسٹ اس چیز کو آبزرو کر کے کام کرتے ہیں۔ تو والدین نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کب سے مانیٹر کرنا شروع کرنا ہے بچوں، کیونکہ اکثر بچے دیر سے بولتے ہیں، اکثر بچے جو ہے وہ جلدی بولنا سیکھتے ہیں۔ دیکھیں، بچہ اگر دیر سے بھی بول رہا ہے تو ہم پھر اس کے ساتھ کوموربڈی میں دیکھیں گے، کہیں بچے کا کوئی بیہیویئر ایسا تو نہیں ہے جو بہت عام بچوں سے مختلف ہو رہا ہے، یا بہت چیخنا چلانا، یا بہت گم سم رہنا، یا لوگوں کو دیکھ کے چھپ جانا، یا اور ملٹیپل بیہیویئرز ہوتے ہیں بچوں کے جو کہ ہم آبزرو کرتے ہیں کہ کیا وہ اسپیچ کے ساتھ تو مسئلہ نہیں کر رہے۔ اگر ہم بات کریں کہ بچہ کیا یہ ایک بچہ اس چیز کو پرولونگ کر رہا ہے کہ وہ کافی عرصے تک نہیں بول رہا، یا اس کی ہسٹری رہ چکی ہے، یا اس کی کہ ہسٹری سے مراد اس کی پری نیٹل ہسٹری یا پوسٹ نیٹل ہسٹری، اس سے ہم ریلیٹڈ دیکھتے ہیں۔ ہم یہ بیسکلی کمپلیٹ آبزرویشن ہوتی ہے، اسسمنٹس ہوتے ہیں جن کی بات ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پیرنٹس کی بات کریں کہ پیرنٹس اپنے بچے کو کہاں سے آبزرو کریں، تو یہ آبزرو کریں کیا ان کا بچہ دوسرے بچوں کے مطابق بول رہا ہے یا نہیں بول رہا۔ ہم یہ ایک پیرنٹس کے لیے ہم یہاں ایک کامن مائلسٹون دیکھتے ہیں۔ سوشل اسکلز بچوں کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں اور والدین کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اس چیز میں بچوں کی؟ اینڈ ون مور تھنگ کہ اسپیچ تھیراپی کی کیا ویلیو ہے، کیا اہمیت ہے سوشلائزنگ کے اندر؟ دیکھیں، سوشلائزنگ تو اسٹارٹ ہی بیسکلی جیسچر سے، کمیونیکیشن، وربل کمیونیکیشن، نان وربل کمیونیکیشن سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اور جہاں تک ہم بات کریں اسپیچ کا، تو ایک بیسک رول ہے، کیونکہ بچہ اس سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے، دکھاتا ہے میں خوش ہوں یا ناراض ہوں، یا ہمیں بیسکلی پیرنٹس کو کس طرح کیٹر کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے کس طرح بات کرنی ہے، یہاں تک بیسکلی۔ اچھا، جہاں تک ہم بات کریں سوشلائزنگ کی، تو اوبیسلی سوشلائزنگ اٹ کمپلیٹ اے ڈومین، کہ بچہ جب تک سوشلائز نہیں کرے گا اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی سوشل پریگمیٹکس کیسے آگے بڑھتی ہے، ہم لوگوں سے کس طرح ملتے ہیں، اپنے جذبات کو، اپنے ایموشنز کو کیسے دوسروں کو آگاہی دیتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اپنے ایک ٹریڈیشن کی بات کریں، جو ہمارے یہاں کلچر ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو وہ نانی دادی یہ زیادہ تر بچے ان سے سیکھتے ہیں، بزرگوں سے سیکھتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ بچے آج کل اسپیکٹرم پہ بہت آ رہے ہیں، آٹسٹک کیسز بہت رپورٹ ہو رہے ہیں، تو یہ وجہ ہے کہ زیادہ بچوں کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، بالکل مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جب ہم آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آیا ہم بچوں کو بہت ایکسیسو اسکرین ٹائم تو نہیں دے دے۔ کچھ آٹزم کی مطلب یہ دیکھیں اسپیکٹرم پہ ہونے کی وجہ سے، اور کچھ بہت ایکسپوز اسکرین ٹائم کرنے کی وجہ سے، یہ اگر چیزیں کوموربڈی میں آ جاتی ہیں تو اس پہ اوبیسلی یہ سمجھیں کہ بچوں کو آگے انیشیٹ کرنے میں، اپنی سوشلائزنگ کرنے میں، اپنی اسپیچ سے ریلیٹڈ آگے بڑھنے میں، یا اپنی سینسری نیڈس کو فلفل نہ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسپیچ تھیراپی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اس کے کیا مراحل ہوتے ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی از اٹ ایکسپینسو اور لائک از اٹ افورڈیبل، ایوری بڈی کین افورڈ اٹ؟ اسپیچ تھیراپی دیکھیں اوبیسلی جب آپ کے ساتھ ٹیم کام کرتی ہے، کہ اسپیشلسٹ کام کرتے ہیں، ان کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ لاگت ہوتی ہے، اکنامکس بڑھتی ہے ہم لوگوں کی، تو اوبیسلی ہاں وہ ایکسپینسو ہے۔ لیکن اگر ماں باپ ایک اسپیچ تھراپسٹ کو آبزرو کریں، اس کے ساتھ کام کریں، یا ان کا دیا ہوا ہوم پلان فالو کریں، تو ڈیفینیٹلی وہ اتنی ایکسپینسو نہیں پڑتی۔ اور جو فیملیز فار انسٹنس افورڈ نہیں کر سکتی اسپیچ تھراپی، ان کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ ان کے لیے ہم جیسے اگر ہم بات کریں پاکستان سینٹر فار اسپیشل نیڈس کی، تو ہم ان کے لیے بیسکلی ٹیلرڈ پلان بناتے ہیں۔ کچھ سیشنز ماں باپ جو ہیں وہ گھر میں سیم اسی طریقے سے کنڈکٹ کریں جس طرح ایک کوالیفائڈ اسپیچ تھراپسٹ کرتا ہے،
اور کچھ سیشنز یو نو پھر وہ اسپیشلسٹ کے ساتھ لیں. ہم بیسکلی اس طرح پھر کوئی پلان کے لیے بناتے ہیں. اچھا یہ جو اسپیچ تھراپی ہے اس کے لانگ ٹرم افیکٹ ہوتے ہیں یا یہ بس انیشیلی گائیڈ کرتا ہے ایک طریقے سے؟ نہیں اس کے ڈیفینیٹلی لانگ ٹرم افیکٹ ہوتے ہیں. مطلب اوبیسلی ہم جب ایک بچے کو بولنا سکھا دیتے ہیں, اگر ہم بات کریں سینٹینس بلڈنگ کی, جب ہم ایک بچے کو سینٹینس بلڈنگ سکھا دیں گے اوبیسلی وہ پھر نہیں جائے گی, وہ برین ہمارے ایک اسٹوریج یو نو پروسیسنگ ہے اس میں وہ پھر ایڈ ہو جائے گا. اچھا ہیرا اسپیچ تھراپی از جسٹ فار دی کڈز یا پھر ان کے والدین کو بھی ساتھ مطلب آنا چاہیے تھراپی سیشنز کے اندر؟ اسپیچ تھراپی فار آل, فار پیڈز اینڈ فار ایڈلٹس دونوں کے لیے ہے. چھوٹے بچوں کے لیے ہم جو اسپیچ تھراپی دیتے ہیں وہ اوبیسلی ہم جسٹ اس لیے کہیں گے کہ ان کو شروع کے کچھ الفاظ کروا سکیں, یا وہ چیزیں جو جس سے آرٹیکولیشن ڈس آرڈرز ہے کچھ بچوں کے ساتھ, توتلاپن جسے ہم کہتے ہیں, یا پراپر ساؤنڈز نہ نکالنا, انیشیٹ نہ کرنا, یا اورل سینسری ایشوز کے یو نو مطابق اگر بچے ہیں اس کے ساتھ تو یہ سمجھو ان پہ کام ہوتا ہے. لیکن اگر ہم بڑوں کی بات کریں اوبیسلی تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, نگلنے کے مسائل آ جاتے ہیں, یا یہ سمجھو اسٹروک کے بعد ہم اس پیشنٹس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اچھا اور جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا, جو خواتین دیکھ رہی ہیں, جو امیاں دیکھ رہی ہیں بیسیکلی, وہ ابھی آج سے اگر وہ فوری طور پر اپنی ڈیلی روٹین کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہیں, کچھ ایکٹیویٹیز, کچھ ایکسرسائزز ایڈ کرنا چاہیں اپنے بچوں کی اسپیچ تھراپی اسپیچ امپروو کرنے کے لیے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بیسکلی یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ بک ریڈنگ اسٹارٹ کریں اپنے بچوں کے ساتھ. ڈیفینیٹلی بک ریڈنگ از اے میجک. بیسکلی بک ریڈنگ اسٹارٹ کریں, آپ سینٹینس میں باتیں اسٹارٹ کریں اپنے بچوں کو. لیکن یو نو پھر وہی بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کس ڈومین میں لیک کر رہا ہے. آپ بیسکلی بک ریڈ اسٹارٹ کریں, سینٹینس میں باتیں اسٹارٹ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا میرے بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ ون ورڈ بول رہا ہے, اگر ون ورڈ بول رہا ہے تو اس سے آگے اسٹارٹ کریں گے, آگے بول رہا ہے تو یو نو پھر سینٹینس بلڈنگ اسٹارٹ کریں. ہم اس طرح بچے کو انڈیویجول دیکھ کے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, اب یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں, بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے آج کے زمانے میں, بیکاز سب کے پاس موبائل فون ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں یا گھر کے والدین, دونوں پیرنٹس کی میں بات کروں گی, بچہ وہ خود ڈسٹرب نہیں ہونا چاہ رہے کیونکہ انہوں نے بھی موبائل فون یوز کرنا ہے. وہ بچے کے ہاتھ میں 3 سال کی عمر سے موبائل دے دیتے ہیں. اس دوران وہ چاہتے ہیں وہ اسی سے سیکھے, وہ یوٹیوب سے سیکھ رہا ہے, وہ کوئی کارٹون دیکھ کے سیکھ رہا ہے, لیکن وہ گفتگو میں انٹریکشن وہ نہیں ہے پیرنٹس سے. بالکل. آپ بچے کو بار بار آوازیں دیں, وہ سنتا بھی نہیں ہے, بیکاز اس کو ایک ضد ہے کہ اس نے بس اب ڈسٹرب نہیں ہونا, ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. تو ایسے میں یہ سب کیسے اپلائی ہو سکتا ہے کہ بیڈ ٹائم اسٹوری ہو, کمیونیکیشن ہو, ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ دیکھیں ہم اس کے لیے اوبیسلی پیرنٹس کو کہتے ہیں آپ کو اسکیجول مینٹین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اچھا اسکیجول از ناٹ دیٹ کہ آپ 6 بجے یہ کر لیں, 7 بجے کر لیں. اسکیجول یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی روٹین بنانی پڑے گی. جیسے کہ ہم بچوں کو مدرسے بھیج رہے ہیں, جیسے ہم بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں, سملرلی اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ 9 بجے بچے کا بیڈ ٹائم ہے. آپ بچے کو تھوڑا اسٹوری یو نو اسٹوری ٹیلنگ اسٹارٹ کر دیں. اچھا بہت ہم سمپل انیشیٹ کرتے ہیں اور بھی نیچے لیول سے آتے ہیں. ہم مائیں کچن میں جا رہی ہیں, بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں. جن بچوں میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو کوئی لمحہ بچے کو ہم پیرنٹس دے ہی سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں, وہ کچن میں کام کرتے کرتے وہ آٹا بھی گوندھ رہے ہیں ادھر, اور دوسری طرف سے بچے سے بات بھی کر رہی ہیں, وہ یہ بھی بول رہی ہیں. اچھا پھر اسکول میں کیا کیا, یو نو سینٹینس پرولونگ کر کے اپنا یو نو تھوڑا اسپیچ ریٹ سلو کر کے, تاکہ بچے کو بھی ان کی بات سمجھ میں آئے, تھوڑا کھیل کے ساتھ. ہم اس طرح بیسکلی ماؤں کو بولتے ہیں کہ آپ اس طرح بچوں کے ساتھ کام کریں. بالکل, بہت آپ نے زبردست بات کی کہ خاص طور پہ جب بچہ اسکول سے گھر آئے تو اس سے ضرور پوچھیں اس کا احوال, اور رات کو سوتے ہوئے اس سے بات چیت کریں. اس وقت بھی آپ بات کر سکتے ہیں, خاص طور پہ باپ وہ ٹائم نکال کے بچوں کو بیڈ ٹائم اسٹوری سنا سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ ہیرا منان, آپ آئیں, بہت شکریہ, بہت ہمیں مفید باتیں اور بہت کلیئرلی گائیڈ کیا. بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اچھے سے گائیڈ کر دیا اور ٹو دا پوائنٹ آپ نے گائیڈ کیا. ورنہ ہمارے یہاں جی تھراپی کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے, لیکن تھراپی سیشنز کتنے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اور آج کل جب اس موبائل فون کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہو گئی ہیں, بہت ضروری ہے ان چیزوں کا دھیان رکھنا کہ آپ کا بچہ صحیح ٹائم پر بول رہا ہے, صحیح الفاظ بول رہا ہے, اس کی اسپیچ اسکلز جو ہیں, سوشل اسکلز جو ہیں وہ